اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ زبان اور کان کا استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا۔ کسی شخص سے اس کے منہ پر برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کریں اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو یہ حکمران اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل مت کرو، یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ سے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سفر ہو جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ آخرت سنوار سکے۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچیں۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے،
جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کے پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کو ان کے اعمال سے جج مت کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگتے ہیں تو اولاد کا دل اور گھر دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔